اچھا، تو آج ہم جائزہ لے رہے ہیں نمرہ احمد کے بالکل ابتدائی کام کا، ان کا پہلا ناول میرے خواب میرے جگنو۔ ہمارے پاس نا اس کتاب کے بارے میں کافی مواد ہے، تعارف ہے، کہانی کا خاکہ اور کچھ تجزیہ بھی۔ جی بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے اس پہلے قدم کو سمجھیں، کہانی کیا تھی، انداز کیسا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں؟ بالکل، اور یہ گفتگو ہمیں لے جائے گی خود شناسی، سماجی رکاوٹیں اور وہ جو پہلی محبت کا ایک معصوم سا تصور ہوتا ہے نا، خاص طور پر پاکستانی معاشرے کے پس منظر میں ان موضوعات کی طرف۔ صحیح۔ تو کتاب ہے میرے خواب میرے جگنو، مصنفہ نمرہ احمد، یہ ان کا قلمی نام ہے، اور یہ ایک سماجی رومانوی قسم کی کہانی ہے جس میں وہ خود کو جاننے کا سفر بھی شامل ہے۔ جی۔ دلچسپ بات یہ کہ ان کا پہلا ناول تھا، مطلب جو باقاعدہ شائع ہوا 2007 میں شعاع ڈائجسٹ میں آیا تھا، قسطوار۔ ہاں، قسطوار شروع ہوا تھا۔ اور پھر کتابی شکل میں وہ غالباً 2011 یا 2012 میں لاہور سے شائع ہوا۔ ناشر کا نام گل فراز احمد ہے، کوئی 143 صفحات ہیں، اور زبان تو خیر اردو ہی ہے۔ جی، اور کہانی جیسا آپ نے کہا سماجی رومانوی ہے، تو اس کا مرکز ایک نوجوان لڑکی ہے۔ وہ اپنے خواب دیکھتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن خاندان کی روایات ہیں، معاشرے کا دباؤ ہے، تو وہ ان سب کے بیچ میں نا اپنی شناخت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہیں سے وہ کشمکش شروع ہوتی ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ بات واقعی اہم ہے کہ کیسے یہ کہانی ان مسائل کو چھوتی ہے جو شاید آج بھی بہت سی لڑکیوں کو درپیش ہیں: تعلیم حاصل کرنا، اپنی مرضی سے شادی کا سوچنا، یا بس اپنی ایک پہچان بنانا۔ بالکل، اور وہ اپنے خوابوں کو جگنو کہتی ہے، چھوٹی چھوٹی روشنیاں۔ ہاں، یہ استعارہ بڑا خوبصورت ہے، جگنو۔ اور ان جگنوؤں کو، یعنی اپنے خوابوں کو زندہ رکھنے کی جدوجہد ہی اصل کہانی ہے۔ ناول کا انداز بہت سادہ رکھا گیا ہے، رواں ہے، سمجھنے میں آسان، بہت آسان، خاص طور پر اگر نوجوان پڑھنے والے ہیں تو وہ فوراً جڑ جاتے ہیں۔ زبان ایسی ہے جو سیدھی دل پہ اثر کرتی ہے۔ رومانس تو ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ایک لڑکی کی ہمت کی کہانی ہے، خود اعتمادی پانے کی۔ تو ادبی نقطہ نظر سے چونکہ یہ پہلا کام تھا، تو کیا یہ ان کے بعد کے ناولز جیسے پیری کامل یا مصحف کے مقابلے میں سادہ ہے؟ کیا وہ گہرائی کم ہے؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ظاہر پہلا قدم تھا تو وہ پختگی، وہ وسیع کینوس شاید نہیں ہے جو بعد میں نظر آیا۔ ان کے بعد کے کاموں میں تو زیادہ پیچیدگی ہے، گہرائی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سادگی میں بھی نا ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ کردار جاندار لگتے ہیں، ان کے احساسات آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ زبان کی سادگی بری نہیں بلکہ اچھی ہے۔ ایک پر امید قسم کا آغاز تھا یہ۔ تجزیے میں بھی یہی بات نظر آتی ہے، جیسے کردار نگاری کو 7.5/10، پلاٹ کی روانی 7.2، زبان کی سادگی 7.8، سماجی اہمیت 8.0 اور مجموعی تاثر 7.6/10 دیا گیا ہے۔ تو مطلب ایک اچھی متوازن کوشش تھی۔ یہ بات اہم ہے کہ کسی بھی لکھاری کو سمجھنے کے لیے نا ان کا پہلا قدم دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد کیا تھی۔ بالکل، وہیں سے ان کے موضوعات کی جھلک ملتی ہے، انداز کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی حوالے سے محمد منتظر مہدی کا ذکر بھی آتا ہے، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں، یوٹیوب پر کافی معروف ہیں۔ اچھا، ان کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس میں یہ تو نہیں کہ انہوں نے خاص اسی کتاب پر کوئی تفسیری پوڈ کاسٹ کیا ہو، لیکن ان کا جو عمومی انداز ہے نا کتابوں کو پرکھنے کا، جی اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اسے نمرہ احمد کے ادبی سفر کا ایک اہم نقطۂ آغاز مانتے ہوں گے۔ ایک ایسی کہانی جو دکھاتی ہے کہ کیسے سماجی بندشوں میں گھری ایک لڑکی محبت اور خود شناسی کے ذریعے اپنی راہ تلاش کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ میرے خواب میرے جگنو نمرہ احمد کا ابتدائی رنگ دکھاتا ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کی بات، خوابوں کے پیچھے جانے کی ترغیب، اور سماجی مسائل پر ایک سادہ لیکن مؤثر تبصرہ۔ صحیح کہا آپ نے، یہ بس ان جگنوؤں کو، ان خوابوں کی روشنی کو مشکلات کے باوجود تلاش کرنے اور جلائے رکھنے کی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ چھوٹی کوششیں بھی معنی رکھتی ہیں۔ تو اگر کوئی اسے پڑھنا چاہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید اس لیے کہ نمرہ احمد کا آغاز دیکھنا ہے، یا سماجی مسائل پر ایک ہلکی پھلکی کہانی پڑھنی ہے؟ جی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر بس ایک سادہ پرامید سی اردو رومانوی کہانی پڑھنے کا موڈ ہو۔ یہ ان سب کے لیے اچھی ہے۔
نمرا احمد کے سفر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ ناول تقریباً 20 سال پہلے لکھا گیا تھا، تب کی نوجوان لڑکیوں کے چیلنجز دکھاتا ہے۔ تو کیا وہ چیلنجز، وہ مسائل آج بھی ویسے ہی ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا وقت کے ساتھ آگاہی بڑھنے سے کچھ بدلا ہے؟ ان کی شکل بدل گئی ہے، شدت کم ہوئی ہے یا زیادہ؟ یہ سوال ہمیں اپنے آج کے معاشرے پر